سینئر اینکر پرسن اور صحافی غریدہ فاروقی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ غریدہ، آپ نے وننگ اسپیچ کو سنا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کی، یقینی طور کے اوپر وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ عالمی منظرنامہ کیسے تبدیل ہوتے دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان کے ساتھ ان کے جو شراکت داری رہی ہے ماضی کی حکومت کے میں، کیا اب وہ شراکت داری دوبارہ قائم ہو سکتی ہے شہباز حکومت کے ساتھ؟ جی، بہت انٹرسٹنگ اور بڑی کروشیل اور بڑی ہسٹورک ڈیولپمنٹ یہ امریکہ میں ہوئی ہے۔ امریکہ کی الیکشن، پریزیڈنشل الیکشن، وہاں پہ صدر کون بنتا ہے، نہ صرف امریکہ کو امپیکٹ کرتا ہے بلکہ پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ٹرمپ نے پاپولسٹ پالیٹکس کی بنیاد پہ اپنی کیمپین کو چلائی، اور اس وقت پوری دنیا میں جو ایک ویو آپ کو نظر آتی ہے، پاکستان میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کو نظر آتا ہے، پاپولزم کا، پاپولسٹ پالیٹکس کا، تو وہی چیز آپ کو نظر آئی ہے امریکہ میں۔ اس کے مقابلے میں جو ڈیموکریٹس تھے، پہلے جو بائیڈن ایک کمزور حریف، ایک کمزور امیدوار، پھر جو بائیڈن کی جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے، جو وار پالیسی رہی، اس کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنا وہ امریکہ میں، نہ صرف مسلم اور عرب کمیونٹی کی طرف سے بلکہ امریکہ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی وار نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس سے پہلے یوکرین کی وار، تو ان سب چیزوں نے امپیکٹ کیا، لیکن زیادہ جو امپیکٹ کیا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کا جو جنگی صورتحال ہے، یوکرین کی جنگی صورتحال، اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ میں مہنگائی کی کیفیت ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، بے روزگاری کی صورتحال ہے، ہیلتھ کیئر وہاں پہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، ان سب چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ کمالا ہیرس نے بہت اچھے طریقے سے کیمپین کو لیڈ تو کیا ڈیموکریٹس کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نہ صرف امریکہ کے صدر بن گئے ہیں بلکہ سینٹ میں جہاں پہ ڈیموکریٹس کی اکثریت تھی، وہ سینٹ بھی اب ریڈ ہو گئی ہے۔ سینٹ میں بھی اب ریپبلکنز کی اکثریت ہو گئی ہے۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا حوالے سے آج شام تک یا کل تک صورتحال واضح ہو جائے گی، وہاں پر بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ریپبلکنز جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے، تو نہ صرف صدر امریکہ کا بلکہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر بھی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت دونوں ایوانوں میں وہ ہو جائے گی۔ پھر گورنرز کے بھی انتخابات ہو رہے تھے، تو 11 گورنرز میں سے اس وقت میرا خیال ہے جو اس وقت تک ٹیلی آئی ہے 60 کے قریب گورنرز ہیں جو ریپبلکنز جیت چکے ہیں۔ تو اس وقت ایک ویو ہے، ریپبلکن کی ویو ہے، ٹرمپ کی ویو ہے، پاپولزم کی ویو ہے، جس نے پورے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے اگر آپ اس کا ایک ہسٹوریکل انالیسس کریں تو پاکستان امریکہ تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، ہمیشہ اس میں اونچ نیچ آتی ہے۔ امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہو جاتے ہیں، مفاد نہیں ہوتا تو امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ایک لیوک وارم سا بیہیویئر رہتا ہے۔ اکانومی کے حوالے سے ہماری امریکہ کے ساتھ ٹریڈ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی بھارت کی ہے، اس کے کمپیریزن میں ہماری پینٹس ہے ٹریڈ کے مقابلے میں۔ دیگر معاملات بھی آپ دیکھ لیں، امریکہ میں جو انڈین کمیونٹی بستی ہے، انڈین ڈائسپورا، وہ کوئی 30 لاکھ کے قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان صرف 6,20,000 25,000، تو ڈائسپورا کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ انڈین ووٹر بہت زیادہ ہے وہاں پہ، تو یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، لیکن نان دا لیس پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ایک پالیسی میں کوئی بہت زیادہ ڈراسٹک چینج تو نہیں آئے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ تعلقات کو بہتر ہونے میں، کیونکہ ٹرمپ ایک کھلے ڈلے شخصیت ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی وہ زبان پہ بول دیتے ہیں، لیکن ابھی آپ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ افغانستان میں امریکہ کا انٹرسٹ اس قدر موجود نہیں ہے جتنا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ افغانستان سے امریکہ انخلا کر چکا ہے، تو جب تک افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی تو چیزیں بہت حد تک امریکہ کی مجبوری بھی تھی۔ سو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ بہت بہترین تعلقات ہو جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی برف تھی، کوئی لیک وارم تھا، تو وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف نے بلکہ سب سے پہلے بلاول بھٹو نے، جو کہ سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، امریکہ کا بڑا فریکوینٹلی دورہ کرتے رہے، وہ بینگ دا فارن منسٹر، تو یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اکانومی جو ہے وہ سینٹرل پیوٹل پوائنٹ ہونا چاہیے، اور اس میں سے پاکستان فائدہ اس لیے حاصل کر سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی امریکہ کا دورہ کیا۔ امریکن ڈگنیٹریز جب پاکستان آئے تو انہوں نے ملاقات بھی کی، تو جو آئی ایم ایف کی اس وقت ڈیل، آئی ایم ایف کا پلان پاکستان کو ملا ہے، جس کے بعد پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے، اس میں امریکہ کا بڑا اہم کردار ہے، اس میں ہماری وزارت خارجہ کا بڑا
اہم کردار ہے. تو اکانومی کو لے کے پاکستان امریکہ تعلقات بہت حد تک بڑی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. اب ایک اور جو پاپولسٹ نریٹو بنایا جا رہا ہے پاکستان میں، اینڈ اف یو الاؤ می ٹو ایڈریس دیٹ، کہ جی وہاں پہ ٹرمپ صدر بن گئے ہیں تو یہاں پر پاکستان میں بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جو لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں، میرے خیال کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. امریکہ کی پالیسیز کبھی انڈیویجول سینٹرک نہیں ہوتی، وہ اسٹیٹ سینٹرک ہوتی ہے، وہ نیشن سینٹرک ہوتی ہے. امریکہ ملکوں سے ڈیل کرتا ہے، امریکہ انفرادی شخصیات کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں میڈل کرنے کی ایک ہسٹری رہی ہے امریکہ کی، لیکن اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں. اب امریکہ کم از کم پاکستان یا اس خطے میں حکومتوں کے تبدیلی میں براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل نہیں ہوتا. سو یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. پھر ابھی الیکشن سے چند روز پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے بھی واضح کر دیا تھا، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے عمران خان کی جیل سے رہائی میں. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور امریکہ پاکستان کے یا دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. تو اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک مخصوص طبقہ جو سوشل میڈیا پہ بہت خوش ہو رہا ہے اور اس نیریٹو کو فیک نیریٹو کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ٹرمپ آ گئے تو عمران خان جیل سے نکل آئیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. دوسرا، ٹرمپ کے آنے سے جہاں پر بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوں گی وہاں بہت سے کنسرنز بھی ہیں، جن میں سے ایک بڑا کنسرن امریکہ کو اپنے اندر، جس طرح سے کاملا ہیرس نے چلائی تھی کیمپین کہ جی ہمیں ڈیموکریسی کو بچانا ہے، فیشزم کہیں پروموٹ نہ ہو جائے، پاپولزم کہیں پروموٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ٹرمپ کے حامیوں نے جس طرح سے کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا تھا اور امریکہ کی تاریخ میں اس کو دوسرا 9/11 یا پولیٹیکل 9/11 کہا جا رہا تھا. پھر فیک نیوز، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بہت شوقین رہے ہیں. ان کا جو پہلا ٹینیور تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ جب بنے تھے ابھی صدر پہلی بار، ابھی انہوں نے غالباً اوتھ بھی نہیں اٹھایا تھا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی تھی پاکستان کے بارے میں کہ ہم پاکستان کو بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں اور یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور بالکل $33 اس بلین طرح کی کے حوالے سے چیزیں. انہوں نے ٹویٹ کی تھی. سر یہ ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ کھلے ڈلے ہیں، انکنونشنل ہیں، ڈپلومیٹک نارمز کا وہ خیال نہیں رکھتے، جو ایک طرف ان کی اسٹرینتھ بھی ہے بہت سے معاملات پہ، لیکن بہت سی جگہوں پر ان کی کمزوری بھی سامنے آتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کا جو پہلا جو ٹینیور تھا اس میں امریکن اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ اور امریکن سول سوسائٹی ان سے اسی لیے نالاں ہو گئی تھی کہ وہ اتنے انکنونشنل طریقے سے ڈپلومیٹک نارمز کو ان فالو کرتے ہیں یا اس کو خاطر میں نہیں رکھتے کہ وہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرات بن جاتے ہیں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا، امریکن سول سوسائٹی کا، ان کا کیا رد عمل یا ان کا ریلیشن شپ کیسا رہتا ہے ٹرمپ کے ساتھ. اپنی وکٹری اسپیچ میں تو ٹرمپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، خاص طور پہ جنگ کے خاتمے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا. تو یوکرین کی صورتحال چیلنجنگ ہے، مڈل ایسٹ کی صورتحال چیلنجنگ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں اس نے کنگریچولیٹ کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اپنے جو تہنیتی پیغام میں انہوں نے بڑی ذو معنی بات کی ہے کہ جی اسرائیل اور امریکہ کا تعلق جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ نئی بلندیوں تک جائے گا. تو یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ جو لابی امریکہ میں کام کرتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ پولیٹیکل کوریڈورز میں بہت اسٹرانگ ہے. سو کس حد تک ٹرمپ اپنے وعدوں کو، اپنی وکٹری اسپیچ میں کی گئی چیزوں کو نبھا سکتے ہیں. وکٹری اسپیچز کو میں نارملی ان کو سنجیدہ اس لیے نہیں لیتی بیکاز وہ آپ انتخاب جیتنے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد آپ اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ کی پالیسیز واضح ہوتی ہیں پہلے 100 دنوں میں. تو 20 جنوری کو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے وائٹ ہاؤس جا کے، باضابطہ طور پہ سرکاری طور پہ وہ صدر بن جائیں گے اگلے سال. اس کے بعد 100 دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پالیسی کیا رہتی ہے. سو پالیسی میں نہیں سمجھتی کہ ان کی جو انٹرنیشنل جو ان کی فارن پالیسی ہے وہ کوئی ڈراسٹک اس میں تبدیلی آئے گی. میرا خیال ہے کہ وہ پہلے جو امریکہ کے اندرونی حالات ہیں، جس طرح وہ بات کرتے کہ ہمیں سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا، اللیگل امیگرینٹ. اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے.
پاکستان میں جب بات کی جاتی ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کو سیل کریں خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ، تو ہمارے یہاں پہ کچھ عناصر بڑا شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، بڑے انسانی حقوق کا ایک منترا اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت نے خاص طور پہ عسکری قیادت کے ساتھ مل کے بڑے زبردست طریقے سے جو انلیگل امیگرینٹس تھے، غیر قانونی طور پہ مقیم جو مہاجرین پاکستان ایک طویل عرصے سے، ان کو نہ صرف ریپیٹریٹ کیا ہے بلکہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ ایک تو قانونی پیپرز بنوائیں، دوسرا وہ قانونی طریقے سے پاکستان میں آئیں۔ اب امریکہ میں دیکھیں جب یہ بات ہوتی ہے سرحدوں کو سیل کرنے کی، آج ٹرمپ نے جو کہا اپنی وکٹری اسپیچ میں، وہ یہی بات اس نے کی ہے کہ جی ہماری سرحدوں سے کوئی انلیگلی اندر نہ آئے، جس نے امریکہ میں آنا ہے لیگل پیپرز کی بنیاد پہ آئے۔ جب امریکہ یہ بات کرتا ہے تو اس کو نام نہاد کچھ دانشور اور بہت جو ایک طبقہ ہے وہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن جب پاکستان یہ بات کرتا ہے تو آپ کے موقف میں تضاد آ جاتا ہے، آپ کے موقف میں منافقت آ جاتی ہے، آپ انسانی حقوق کا واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی پاکستان کی سرحدوں کو بھی سیل ہونا چاہیے نا، پھر پاکستان کے اندر جو بھی آئے وہ لیگل پیپر ورک کے ساتھ آئے، لیگلی ٹھیک ہو امیگرینٹ گیا بن کے غریدہ، آئے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔